لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز خواہران السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ ہے، جس میں ہم حالات زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ درس نمبر 13۔ اس کے پہلے اس کی جو آڈیو اس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے، اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کی آڈیو بنا کے آپ سب ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں، اور جو سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں ان کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں۔ تو درس کا آغاز کیا جا رہا ہے حالات زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو سامرہ عراق میں معتمد عباسی کے زہر سے ہوئی۔ آپ کی والد گرامی حضرت امام علی، والد گرامی کا نام امام علی نقی علیہ السلام تھا، اور والدہ ماجدہ جناب سلیل یا حدیثہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسن تھا اور القابات ذکی، عسکری، اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ کو صفات حسنہ، علم و سخاوت اپنے والد کے ورثے میں ملے تھے، اور آپ کا ایک اہم شرف یہ بھی ہے کہ آپ مہدی علیہ السلام آپ ہی کے اکلوتے بیٹے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے طویل عمر عطا فرمائی ہے۔ اپنے عقیدت مندوں میں حضرت کا دورہ کہ اپنے چاہنے والوں سے امام کس طرح سے ملتے ہیں کہ روایات میں ایک واقعہ نقل ہے کہ جعفر ابن شریف جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہونے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، مولا، اہل جرجان آپ کی تشریف آوری کے خواستگار اور خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آج سے 190 دن بعد جرجان واپس پہنچو گے، اور جس دن تم پہنچو گے اسی دن شام کو میں بھی پہنچوں گا۔ تم انہیں باخبر کر دینا کہ امام کے لیے یہ طویل دوری کوئی معنی نہیں رکھتی، امام جب چاہے جہاں چاہے وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شریف جرجانی کا بیان ہے کہ میں اپنے وطن پہنچ کر لوگوں کو آگاہ کر چکا تھا، اور امام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے سب سے ملاقات کی اور سب کی شرف زیارت حاصل کیا، سب نے آپ کی، اور پھر لوگوں نے اپنی مشکلات پیش کی۔ امام علیہ السلام نے سب کو مطمئن کر دیا، اور اسی سلسلے سے متعلق ایک اور جو آپ کا ایک کرامات ہے آپ کی کہ نصر بن جابر نے اپنے بیٹے کو پیش کیا امام کے سامنے، جو نابینا تھا، جسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیر کر اسے بینائی عطا فرمائی۔ عراق کے عظیم فلسفی اسحاق کندی کو شکست دی، کس طرح سے کہ فلاسفر، جو ایک عظیم فلاسفر تھا، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن امام وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے دنیا اور دین اور کائنات کی ہر شے کا علم دیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو بیک وقت ہر قسم کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تو جو فلاسفر تھا اسحاق کندی، اس نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ وہ قرآن میں نقص ڈھونڈنے لگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کندی کو خبط سوار ہوا کہ قرآن کریم میں تناقض ثابت کرے، کہ ایک سنک سوار ہو جائے، ایک ایسی چیز ذہن میں گھس جائے اور اس کے خلاف انسان جو ہے عمل کرنا شروع کر دے۔ تو وہی حال اسحاق کندی کا بھی تھا تو بہت بڑا فلاسفر، لیکن وہ اپنی فلسفی، اپنی عقل و دانش ایک ایسے کام کی طرف رکھتا تھا کہ جو کسی طریقے بھی اچھا کام نہیں تھا۔ تو قرآن کریم میں نقص ڈھونڈ رہا تھا، نقص ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بتائے کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے اور ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے، یعنی اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کتاب تناقض القرآن لکھنا شروع کیا، اور اس میں اتنا منہمک ہو گیا کہ لوگوں سے ملنا جلنا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے خبط کو دور کرنے کے لیے آپ کا خیال تھا کہ اس پر کوئی اعتراض
کرنے والا نہیں ہے تو کوئی ایسا اعتراض کیا جائے جس کا وہ جواب ہی نہ دے سکے اور مجبوراً اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اتفاقاً ایک دن اس کا شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسحاق کندی کو تناقض القرآن لکھنے سے باز رکھ سکے؟ اس نے عرض کیا مولا میں اس کا شاگرد ہوں، بھلا اس کے سامنے کیسے میں لب کشائی کر سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے ایک استاد کا درجہ اور ایک شاگرد کا درجہ الگ الگ ہوا کرتا ہے اور دونوں کے علم میں، دونوں کے معیار میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو شاگرد میں اتنی جسارت نہیں تھی کہ وہ اپنے استاد کے سامنے لب کشائی کرے، اپنی زبان کھول سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو کر سکتے ہو کہ جو میں کہوں اس کو اس تک پہنچا دو۔ اس نے کہا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اس سے موانست پیدا کرو، اس سے محبت اور انس پیدا کرو، اس پر اعتماد جماؤ۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائے اور تمہاری بات توجہ سے سننے لگے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دور فرما دیں۔ جب وہ کہے کہ بیان کرو تو اس سے کہنا کہ اگر اس کتاب کا مالک تمہارے پاس اسے لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے جو مطلب اس کا ہو وہ تمہارے سمجھے ہوئے معنی و مطالب کے خلاف ہو۔ جب وہ تمہارا اعتراض سنے گا، چونکہ ذہین آدمی فوراً کہے گا کہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے، کہ امام یہ جانتے تھے کہ وہ ایک ذہین انسان ہے، دانشور ہے، دانشمند ہے، اور جو بھی اس سے کہا جائے گا وہ اس میں غور و فکر کرے گا کہ آخر یہ بات اگر مجھ تک آئی ہے، کسی نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ جب وہ ایسا کہے تو تم اس سے کہنا کہ پھر کتاب تناقض القرآن لکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ تم اس کے جو معنی سمجھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے وہ خدائی مقصود کے خلاف ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اسحاق کندی یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہا کہ پھر سے سوال کو دہراؤ، کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شاگرد اس قدر دانشمندانہ سوال، اس قدر اعلیٰ درجے کا غور و فکر سے بھرا ہوا سوال کیسے کر سکتا ہے۔ تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ پھر سے سوال کو دہراؤ۔ شاگرد نے پھر سوال دہرا دیا۔ اسحاق کندی تھوڑی دیر کے لیے محو حیرت رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ بے شک اس قسم کا احتمال باعتبار لغت اور بلحاظ فکر و تدبر ممکن ہے کہ اگر کوئی اس میں غور و فکر کرے اور اس میں تدبر اختیار کرے تو ایسا سوال تو آ سکتا ہے۔ پھر اپنے شاگرد سے کہنے لگا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ صحیح بتاؤ تمہیں یہ اعتراض کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا ہی سوال ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ اسے اپنے شاگرد کے علم کا معیار پتہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کسی ایسے ویسی انسان کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالم کا سوال ہے، ایک دانشمند کا سوال ہے، ایک ایسی شخصیت کا سوال ہے کہ جو کافی علم رکھتا ہو۔ یہ تمہارے جیسے علم والے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم سچ بتاؤ کہ کس نے رہبری کی ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں نے انہی کے بتائے ہوئے اصول پر سوال کیا ہے۔ اسحاق کندی بولا اب تم نے سچ کہا، ایسے اعتراضات اور ایسی اہم باتیں خاندان رسالت و امامت ہی سے برآمد ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے آگ منگائی اور اپنی کتاب تناقض القرآن کا سارا مسودہ نظر آتش کر دیا۔ احادیث امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقہا میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخصیت کی، ایسے انسان کی وہ تقلید کرے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا ہو، جو دین کی حفاظت کرتا ہو، جو اپنے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو اور اپنے مولا و آقا کی اطاعت کرنے والا ہو، تو ایسے انسان کی تقلید کے لیے کہا ہے، ایسے عالم کی تقلید کے لیے کہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کے چہرے خنداں و شادماں ہوں گے، کہ بظاہر دیکھنے میں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی، ان کا چہرہ خوشحال نظر آئے گا، لیکن ان کے دل تیرہ و تاریک ہوں گے، یعنی کہ ان کے دلوں میں اندھیرا ہوگا، وہ تاریک ہوں گے۔ سنت خدا کو بدعت اور بدعت الہی کو سنت کہیں گے۔ ان کی نظر میں بدعت الہی سنت ہو جائے گی اور سنت الہی بدعت ہو جائے گی۔ ان کے درمیان مومن حقیر اور فاسق
محترم ہوگا، کہ مومن کو یہ لوگ حقیر سمجھیں گے، اور جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، جو برائیوں کو عام کرنے والے ہیں، وہ لوگ محترم کہلائیں گے۔ ان کے علماء ظالموں کے دربار میں ہوں گے، ان کے فرما رواں اہل جاہلوں سے تمگر ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی، اس کی کلید قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپنے میں بچے کی اپنے باپ سے جسارت اس کو بڑے ہونے پر آگ کا سبب بن جاتی ہے، کہ ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ اگر بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور جسارت سے بات کرتا ہے کہ نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرے اور برجستہ بالکل اس طریقے کی گفتگو کرے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکشی کر رہا ہے، تو ایسے کے لیے کہا گیا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد وہ آگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آگ کا سبب بننا، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ آگ اسے کہتے ہیں کہ جس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر بات کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر بات کرو، ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان کی آواز پہ چیخ کے جواب مت دو۔ ان سب چیزوں کے لیے منع کیا ہے۔ پروردگار عالم خود کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور احسان کرو۔ تو یہ سب چیزیں اگر ایک اولاد میں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، ان کے سامنے تدبر سے پیش آتا ہے، عاجزی سے پیش آتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے انسان کو نجات دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، ان کی سرکشی کرے اور ان سے اس طرح سے بات کرے کہ معلوم ہو کہ اس کی جسارت بڑھ چکی ہے، تو ایسے اولاد کو بڑے ہو کر آق ہونے کا سبب بن سکتی ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ والدین کی اف بھی آق کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو کم ہونے والی عمریں ملی ہیں اور چند گنے چنے ہوئے دن ملے ہیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جو خیر اچھائی کی زراعت کرے گا وہ خوشی و نفع کاٹے گا، اور جو شر اور برائی کی کاشت کرے گا وہ ندامت کاٹے گا۔ کہ جیسا کہ ایک مثال ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹے گا، اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ جو اچھائی کی زراعت کرتا ہے، یعنی جو نیکی کی زراعت کرتا ہے، جو اچھائیاں کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو وہ اس کا جو پھل ہوگا وہ اسی کے طریقے سے اس کا نفع کاٹے گا، یعنی کہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جس نے برائی بوئی ہے، جس نے شر پھیلایا ہے، جس نے برائی کی کاشت کی ہے، برائی کی کھیتی کی ہے دنیا میں، تو وہ ندامت اٹھائے گا اور ندامت ہی کاٹے گا۔ کہ جیسا کہ مولا کائنات کا بھی قول ہے کہ الدنیا مزرع الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان دنیا میں جو بھی بوئے گا وہ آخرت میں اس کا پھل وہاں پہ پائے گا۔ ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے کاشت کی ہے، یعنی کہ جس کی اس نے کھیتی کی ہے، جو اس نے بویا ہے۔ یہ رہا آج کا درس، اور اس کی آڈیو بنا کے آپ لوگ ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور جب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو شام 5 بجے تو آپ لوگ اس پہ لائیو چیٹ میں کمنٹ کریے گا، اور اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریے۔ اس کے علاوہ جو بھی سوالات آپ کے ہوں، اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ لوگ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ اب جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات لکھ کے آپ بھیجیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس تاریخ پہ ہوئی، تاریخ ولادت تحریر کریں، اور ان کی جائے ولادت تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کہ امام کی شہادت کس کے زہر سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 کہ امام اپنے عقیدت مندوں کے درمیان کس طرح سے دورہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کہ عراق کے فلسفی اسحاق کندی نے کیا تحریر کرنا چاہا تھا۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 5 کہ احادیث امام علیہ السلام میں سے 3 احادیث نقل فرمائیے۔ یہ آج کے سوالات رہے، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ارسال فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔